السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور اس کے بعد چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر پروگرام کے آخری حصے کی طرف انشاءاللہ ہم آپ کو لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اب آئیے چند آیات کو ہم تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس لفظ میں یا لین ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یا لین کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں، لیس، اس کو جلدی اور لمبی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیس البر، را مفتوح یعنی فتح ہے تو یہ پر ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد کل آپ کو ایک قاعدہ سکھایا تھا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حرف با اور حروف یرملون کے علاوہ کوئی بھی لفظ آئے تو نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوگا، یعنی اخفا کے ساتھ وہ پڑھا جائے گا۔ تو تا جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ ان تولو، ایک الف کی مقدار ہم رکھیں گے، تو اس کو اگر ہم ان تولو پڑھیں گے تو یہ اظہار کے قاعدے میں آگے جو کہ درست نہیں ہے۔ ان تولو، واو کو ہم نے ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا، اسی طرح سے واو مدہ کا قاعدہ یہاں پر ہے، واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے تو یہ واو مدہ ہے، مد کی طرح اس کو لمبا پڑھیں گے ایک الف۔ واو جو خالی واو ہے یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا۔ یہاں پر جو میں جو ہے واو مدہ ہے، مد کی طرح اس کو پڑھیں گے ایک الف کے برابر، حروف مدہ میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے میم ساکن کا اظہار ہوگا، وجوہکم، وجوہکم قبل، اس میم ساکن پر نہیں رکنا چاہیے، کئی جو ہیں وہ اس پر رکتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم مشدد اور اسی طرح سے با لفظ آئے تو وہاں پر میم ساکن پہ رکنا چاہیے۔ تو قاف کو ہم پر کر کے ادا کریں گے، قاف۔ اسی طرح سے یہاں پر شین میں ہم کوشش کریں کہ جنبش کی آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ قلقلہ کی آواز آئے گی۔ را جو ہے یہاں پر کیسے، قبل المشرق، مشرق، نہ کہ مش کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ را جو ہے یہ باریک ہوگا کیونکہ کسرہ ہے۔ قاف پر ہوگا،
واو ہونٹوں کی گولائی سے، والمغرب، یہ را جو ہے یہ باریک ہوگا، اور جو غین ہے یہ جو ہے یہ ہم حلق سے پڑھیں گے، اور یہاں بھی جنبش کی آواز نہیں آنی چاہیے، والمغرب، تو غین کی جو آواز ہے یہ میم کے بعد غین کی آواز حلق کی طرف جانی چاہیے اور جنبش نہیں آنی چاہیے، والمغربی، ولیکن، واو ہونٹوں کی گولائی سے پھر یہ فتح اشباعیہ یعنی الف مدہ کا قائم مقام کھڑا زبر جس کو ہم کہتے ہیں، نون مشدد، یہاں پر غنہ ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد حروف غنہ ہیں، تو غنہ ہوگا، آواز ناک میں رکھیں گے ایک الف کی مقدار کے برابر، ولیکن البر، را مفتوح ہے تو را جو ہے یہ پر ہوگا، من آمن، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آئے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا، تو من آمن پڑھیں گے، نون پر نہیں آواز رکے گی کیونکہ یہ حمزہ ہے، الف کے اوپر فتح اشباعیہ ہے تو یہ حمزہ بن گیا، الف نہیں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ آمن باللہ، اللہ کا جو قاعدہ ہے اللہ کے لام کا، وہ لام مشدد جو بیچ میں ہے، اس سے پہلے والے حرکت کو دیکھیں گے تو جو کسرہ ہے، کسرہ کی وجہ سے باللہ باریک ہوگا لام، باللہ پر نہیں پڑھیں گے، پر اگر پڑھیں گے تو درست نہیں ہوگا، والیومل، واو ہونٹوں کی گولائی سے پھر، اور واو ساکن سے پہلے فتح تو واو لین میں یہ قاعدہ آئے گا، والیو، تھوڑا سا گول ہم پڑھیں گے اس کو نرمی کے ساتھ، یومل آخری، پھر فتح اشباعیہ الف کے اوپر الف مدہ کا قائم مقام ہے تو خا جو ہے اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، آخری، را جو ہے یہ باریک پڑھیں گے کیونکہ کسرہ ہے، واو ہونٹوں کی گولائی سے پھر ملائی، یہ بڑی مد ہے یعنی مد متصل، اس کو ہم 4-5 حرکات کے برابر اس کو ہم لمبا کر سکتے ہیں، تو یہاں پر ملائکتی والکتاب، تو کئی یہاں پر جو پڑھنے والے ہیں اس کو ہم تی بھی کئی پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، یہ جو تا ہے اس کے نیچے کسرہ ہے اور واو کے اوپر فتح ہے، اس کے بیچ میں بالکل آواز ڈھیلی نہیں چھوڑنی چاہیے، والملائکتی تو کئی والملائکتی پڑھتے ہیں جو کہ مد میں چلا جاتا ہے، درست نہیں ہے، ایسے ہی واو کو ہونٹوں کی گولائی سے پڑھیں، والکتاب، پھر فتح اشباعیہ، والنبیین، نون مشدد غنہ ہوگا، واو پھر ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا، والنبیین، یہ ہونٹوں کی گولائی سے کیوں کہتے ہیں، کئی اس کو والنبیین پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، والنبیین، پھر کسرہ اشباعیہ آ گیا اور یہاں پر ہم نے اس کو کھینچنا ہے، اور اگر ہم اس پر وقف کریں گے تو اس کو مزید ہم آواز کو لمبی کر سکتے ہیں جو کہ مد عارض وقفی کے قاعدے میں یہ یہاں پر اس کے احکام میں آ جائے گا، والنبیین، اتنا ہم کر سکتے ہیں، وَأَتَا، تو واو پھر ہونٹوں کی گولائی سے اور فتح اشباعیہ، وَآتَل، وَأَتَا نہیں بلکہ وَآتَل مال عَلَى، پھر فتح اشباعیہ آ گیا، یہاں پر الف سے پہلے فتح تو الف مدہ کا قاعدہ، عَلَى، عین کو خیال رکھیں، اگر الا پڑھیں گے تو درست نہیں ہوگا، معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے، حمزہ کی آواز آئے گی، اس لیے عین حروف حلقی کو سیکھنا ضروری ہے، عَلَى حُبِّهِ، ح حروف حلقی، ایسے ہی ہا جو ہے کسرہ اشباعیہ، ذوِل کو ہم نے زوِل نہیں پڑھنا، زے کی یا زا کی آواز نہیں آنی چاہیے، ذوِل بالکل نرم آواز، جو زبان کا سرا اور سامنے بڑے دانت اس کے کنارے کے ساتھ لگائیں زبان کا سرا، ذوِل، واو کو پھر ہونٹ کی گولائی سے، ذوِل قربا، قاف پھر پر ہوگا، اور اسی طرح سے را جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے پیش ہو یا فتح ہو تو را پر ہوگا، با قربا فتح اشباعیہ، والیتاما
واو والیتاما پھر فتح اشباعیہ دونوں الف مدہ کے قائم مقام بھی ہے والمساکین واو والمساکین یا مدہ کا قاعدہ آ گیا وابن السبیل با حرف قلقلہ میں ہے وابن السبیل یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے واو کا خیال رکھیں گے سبیل یا مدہ کا قاعدہ ہے والسائلین پھر واو کا خیال اور بڑی مد ادا ہوگی یہاں پر مد متصل ایلین اور حمزہ کی آواز حمزہ کی ہی آئے گی آئین کی نہیں آنی چاہیے کئی اس کو آئین کی طرح بھی پڑھتے ہیں حمزہ کو آئین اور آئین کو حمزہ کی طرح تو اس کو سیکھنا ضروری ہے والسائلین یا مدہ کا قاعدہ وفی الرقاب واو کا خیال اور را جو ہے وہ باریک قوف جو ہے وہ پر اور الف مدہ کا قاعدہ ہے وفی الرقاب وفی الرقاب با پہ اگر ہم وقف کریں گے تو وقف ہونے کی صورت میں ساکن بن جائے گا تو قلقلہ ہوگا تو اس طرح سے یہاں پر وفی الرقاب تو ناظرین کرام آئیے اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف جس میں ہم مثالوں کے ساتھ چند باتیں سکھانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں جو قاعدہ ہے گزشتہ اسباق میں سکھائے گئے قواعد کا اعادہ تو قاعدہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ جو پرانے قاعدے سکھائے گئے تھے اس کا اعادہ ہوگا کن باتوں کا خیال رکھنا اس سبق کی مشق کرتے ہوئے درج ذیل امور کی پابندی کریں حرف مد کے بغیر متحرک حروف کو لمبا نہ ہونے دیں مطلب کیا ہے کہ جو حروف مد ہیں اس کے بغیر جتنے زیر زبر پیش والے حروف آئیں گے فتحہ ضمہ کسرہ والے ان کو لمبا نہیں ہونے دینا بلکہ جلدی سے ادا کرنا ہے ساکن حروف کو بغیر ہلائے پڑھیں جن پر جزم ہو حروف پر ان کو ہم نے ہلانا نہیں صرف کن حروف کو ہلانا ہے سوائے قلقلہ والے حروف جو قاف تا با جیم دال حروف ہیں جب وہ ساکن ہوں ان پر جنبش آئے گی ان کو ہلانا ہے نون ساکن اور تنوین میں اظہار نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوگا کیسے ہوگا کہ نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آئیں تو اظہار ہوگا و اخفا ہوگا اخفا کیسے ہوگا نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حرف با اور حروف یرملون کے علاوہ جو بھی لفظ آئیں تو اخفا ہوگا اس کا خیال رکھنا ہے اسی طرح حروف مدہ اور ان کی قائم مقام حرکات حروف مدہ الف واو یا ہیں ان کی قائم مقام حرکات کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش یعنی فتح اشباعیہ کسرہ اشباعیہ اور ضمہ اشباعیہ ہے ان کو مناسب طور پر لمبا ہم نے کرنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر ایک ٹکڑا ایک سانس میں پڑھنے کی مشق کریں جتنا بھی یہ حصہ دیا گیا ہے اس کو ایک سانس میں ہم پڑھ لیتے ہیں اور تمام قواعد کا خیال بھی رکھ لیتے ہیں ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى أنت مولانا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما لولا يأتينا بآية لتصنع على عيني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما رزقناهم ينفقون تو ناظرین کرام اس طرح سے آج چند قواعد کی جو مشق ہم نے کی ہے اکٹھے چند قرآن کی آیات کو الگ الگ ٹکڑوں میں لے کر تو امید ہے کہ آپ نے بھی مشق کی ہوگی
تو آج اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.